ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں جو خدا کو پہچانتے ہوئے بھی اس کی اطاعت سے گریزاں ہوں اور قرآن و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہوئے بھی ان کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو۔ تمام عبادات اور ریاضات کا تعلق رزق حلال پر موقوف ہے۔ فحشات کا بندہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے ساتھ اخلاص کا تعلق صدق و خلوص نیتی سے ہے۔ جس کو 3 حالتوں میں دل جمی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے وقت، حالت نماز میں اور ذکر اللہ کے وقت۔ اگر کوئی مسافر کو راہ خدا میں اسے بھوک ستائے تو اس وقت تک صبر سے کام لے جب تک خداوند قدوس از خود اپنے بندے کی خوراک کا بندوبست نہ کرے، خواب و موت کا سامان ہی کیوں نہ ہو۔ خدا پر بھروسہ کر کے زندگی گزارنا عین عبادت ہے۔ احساس کمتری والا ہمیشہ ندامت کا شکار ہوتا ہے۔ درویشی کے لیے ضروری ہے کہ عیش و راحت کو ترک کر کے اللہ کی بندگی اور احکام کی تعمیل کے لیے مستعد ہو جانا۔ دل و دماغ کو راہ خدا کے لیے صرف کرنا ہی زندگی کی بہترین صورت ہے۔ 3 حجابات رفع ہو جانے کے بعد دل پر سارے خزانے کشادہ کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ دنیا کی سلطنت کبھی قبول نہ کرے۔ 2، کسی طرح کی تعریف بخش پر کبھی اظہار مسرت نہ کرے۔ 3، اگر کوئی شے سلب کر لی جائے تو غمزدہ نہ ہو۔ عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر شے میں حصول عبرت کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے حمد و ثنا کرے اور اطاعت الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ اگر تم جماعت حق میں شامل ہونا چاہتے ہو تو دنیا رتی بھر بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے خود کو غیر اللہ سے خالی کر لو۔ رزق حلال استعمال کرو۔ جس کو ہم محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کی خامیاں اور برائیاں نظر میں نہیں آتی، کیونکہ عیبوں پر تو صرف دشمن کی نظر ہوتی ہے۔ فقیر کی شان یہ ہے کہ خدا دے تو دوسرے حاجت مندوں میں تقسیم کر دے اور خدا نہ دے تو شکر ادا کرے۔ ایک مسلمان کے پاس 4 سواریاں ہوتی ہیں جن پر سوار ہو کر اللہ کے حضور جاتا ہے۔ نمبر 1، جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو شکر کی سواری پر سوار ہو کر اس کے سامنے جاتا ہے۔ نمبر 2، جب فرما برداری کرتا ہے تو خلوص کی سواری پر۔ نمبر 3، جب مصائب میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کی سواری سے کام لیتا ہے۔ نمبر 4، اور جب گناہ کرتا ہے تو ندامت و توبہ کی سواری سے کام لیتا ہے۔